مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے اور تیسرے رکوع کریمہ کی آیہ مبارک ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اگر مکان بنانا ہے، آپ اڈے پہ جاتے ہو، ایک مزدور ہائر کر کے لے آتے ہو، اس سے کہتے ہو یار یہ 1000 اینٹ اوپر چڑھانی ہے، ہم تمہیں 1000 روپیہ دیں گے۔ وہ 1000 اینٹ اوپر چڑھا دیتا ہے، آپ اس کو 1000 روپیہ دے دیتے ہو، یہ اس پر احسان نہیں کہلائے گا۔ یہ احسان کیا ہے؟ اس کے بنتے ہیں 1000، آپ 5000 اس کو دے دو۔ جتنی اس کی مزدوری ہے اس سے زیادہ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اونچی بولو۔ رب فرما رہا ہے جو ماں باپ کی مزدوری ہے اس سے زیادہ ان کو دو۔ اب ماں باپ کی مزدوری کیا ہے؟ ان کا حق کتنا ہے، یعنی حق سے زیادہ دینا۔ حق کتنا ہے؟ ایک آپ نے پتہ نہیں پنجابی شعر سنا ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنا تے پارے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مسافر ہوتا ہے نا اس کے لیے ککھ بھی بڑا وزنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کرنے والے کے لیے چھوٹا سا بیگ اٹھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس بندے کے لیے بیگ اٹھانا بڑا مشکل ہو، تو ایک بندے نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا۔ حضرت صاحب حج، آپ جنہوں نے حج کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا، خانہ کعبے کا طواف، پھر صفا مروہ، پھر منا مزدلفہ عرفات، پھر جناب وہ کنکریاں مارنا، یہ سارا پروسیس جس نے کندھے پر اٹھا کر ماں کو کیا ہوگا، کتنی مشقت اٹھائی ہوگی۔ ماں کو حج کروانے کے بعد وہ پوچھتا ہے حضرت صاحب بتلاؤ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ بزرگ فرمان لگے اے بندے، ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، اب تجھے گیلی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی، تیری ماں نے تجھے خشک جگہ پر کر کے خود گیلی جگہ پر لیٹ گئی، ابھی تو اس ایک رات کا حق نہیں ادا ہو سکا، تو ماں کا کیسے ادا کر؟ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ آج کی اولاد کہتی ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کی ہے، ماں تو میرے واسطے کیتا ہی کی ہے۔ یقین جانو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت صاحب ایک باپ ہے، اس کے 10 بچے ہیں، وہ 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 بچے مل کر ایک ماں کی پرورش نہیں کر رہے۔ اگر ماں نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا ہے، باپ نے ڈیرا لگا، چیخیں نکل گئی، وہ ابا میرے کار ہوں سارا پنڈ میرے والی آ رہے ہیں، میں بچیاں نو پالا کہ باپ نو پالا؟ اور اگر کسی نے کہتا یار ابا تیرے گھر ہوں ذرا کپڑے چنگے پوا دے، اور تو لے جا پھر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تڑپ گئے، کون بندہ، یہ کس زبان سے نکل رہا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ کس کی ناک خاک میں مل جائے، کون ذلیل و خوار ہو جائے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمارے یہ بزرگ عمر رسیدہ نظر آتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جب یہ یہاں پر گجرات آئے، یہاں پر جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا لے لو حضرت جی چنگے رہو گے، اور پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی، سویدانے میں کون کوئی اگر نہیں لی۔ آج وہی جگہ کروڑوں روپے ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اویل نہ کیا۔ اگر اویل کیا ہوتا تو میں بھی آج کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتہ چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، تھوڑا سا اونچی آواز، روز روز۔ ارے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، عرض کرتے ہیں مالک مولا مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، وہ بندہ پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے، آپ ساتھ ہو لیے، شاید راستے میں کوئی چنگا کام دے گا، کوئی چنگا کام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب گھر میں داخل ہو، آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ معذور ہیں، بوڑھے ہیں۔ اس نے جا کے ماں باپ کے منہ ہاتھ دھلائے، ان کی خدمت کی، اور پھر کھانا پکایا، اور ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کر ماں کے منہ میں ڈالا۔ جیسے لقمہ وہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتے ہیں پترا جا تین رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ یار میں ایک چھوٹا سا اضافہ کروں گا، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ایک عزیز، ان کی ماں سے بن نہیں آتی تھی۔ ماں نے اس کو کیا پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا لاکھوں میں چل رہی ہے، پوری نہیں پڑ رہی، انتقال کر گئے، پیچھے قرضہ چھوڑ کے گئے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، یار سبھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، میں اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتا ہوں کہ بد دعائیں لیتا ہوں؟ یار یہ کیا ہو گیا، ادھر بیان سنا اور جناب ادھر سے نکالا اور ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ یہاں فیصلہ کر کے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہیں۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔
بھائی اگر ماں باپ ناراض ہیں کسی کے زندہ ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے، آج ہی ان کے ساتھ صلح کر لو، ان کے جا کے پاؤں پکڑو، رونا شروع کر دو۔ یہ نہیں کہنا ابا تو انج کیوں کیتا ہے، تو انج کیوں کیتا ہے، نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم پتہ کہ کیا سمجھتے ہیں، ایک کو پتر نو سب کچھ دیا سانو پوچھتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنو، فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں باپ کے گریبان کو پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، ارے تجھے تو اتنی اجازت نہیں کہ باپ کے سامنے اف بھی کر جا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، بلکہ ان کے لیے دست شفقت دراز کر دینا۔ ان کے پاؤں پکڑو، رونا شروع کر دو، اتنی دیر چھوڑو ہی نہ جتنی دیر وہ دل سے نہ معاف کر دیں۔ حضرت صاحب ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے روز ایک بندہ اتنی نیکیاں کر کے آئے، یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اگر اس کے پاس نبیوں کے برابر بھی عمل ہوں گے نا، اگر ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یار ماں باپ کی شان کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے؟ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو یار۔ گھر بار بھی چھوڑا، پیسہ بھی خرچ کیا، مینا مزدلفہ رات جنگلوں میں جا کے ڈیرے بھی لگائے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ارے جن کو خالی دیکھ لینے سے حج کا ثواب ملتا ہے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ میں ایک ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، آج ہمارے سنیوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھی سی، اب ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، زنا کریں، شراب پئیں، ماں باپ کو قتل کر دیں، ماں باپ کی نافرمانی کریں، قطع رحمی کریں، جنت اللہ تعالیٰ نے سانو پلیٹ چپا کے پیش کر دینی ہے۔ بھائی یہ سوچ غلط ہے، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں تو ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت صاحب بارش ہوتی ہے 2 قسم کی، ایک ہوتی ہے بوندا باندی جس کو ہم ڈریزلنگ بولتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش۔ جب بوندا باندی ہوتی ہے نا تو یہ گلی تر ہو گئی، ادھر خشک رہ گئی،
اور جب موسلادھار بارش ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے، جب ہر طرف پانی پانی ہو پھر بھی کوئی ٹبا خشک رہ جائے، اس کی محرومی کا کیا عالم ہوگا؟ یار جب لیلۃ القدر آتی ہے، رب تعالی کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہے، لیکن فرمایا اس رات ماں باپ کو ایذا پہنچنے والا وہ خشک رہ جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور قطع رحمی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی، خونی رشتوں کو توڑنے والا، جیسے میں نے نقدی سودا کیا ہے، جس کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو راضی کر لو۔ اب یہ بھی دیکھو کیا سارے میرے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے۔ کتنے دن جی؟ اگر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا، ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ آج حالت کیا ہے؟ خاندان میں گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڑھے تو گیا، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، کئی سال گزر گئے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا، یہ رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، جو تیری قدر نہیں کر میں بھی نظروں سے گرا دوں گا۔ آج کہیں ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ہر طرف ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن رہی ہے، اس قدر دل سخت ہو گئے، خدا کی قسم میں پریشان ہو گیا ہوں، اتنے بھائیوں کے خلاف نفرتیں ہیں۔ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگا جی مجھے کوئی آ کے یہ بتلا تیرے پرانو کسی نے گولی مار دیتی ہے، کہنا میں اس کا چہرہ دیکھنے نہیں جاؤں گا، ٹکٹ کٹا کے فیصلہ آباد چلا جاؤں گا۔ اس قدر نفرتیں۔ کئی تو ایسے بدبخت کہتے ہیں میں جہنم چ جانا پسند کرنا، پرانا صلح نہیں کرنی۔ میں پہلے یہ عرض کروں کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اور صلہ رحمی ہے کیا؟ ہمارے نزدیک صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک بندے کے 4 بھائی، کتنے جی؟ 2 سے ملتا ہے 2 سے نہیں ملتا۔ میں کہا بابا جی چارے تاڑے پر آ لگے، 4 کیوں نہیں ملتے؟ وہ ابا جی 2 میں نہیں ملتے نے میں بھی ملنا وا، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدل ہے۔ میں ان کو سلام کروں یہ بھی مجھے سلام کریں گے، میں ان کی شادی غمی میں آنا جانا شروع کر دوں یہ بھی آنا جانا شروع کر دیں گے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی کہتا ہے میں نے تجھے نہیں بلانا، تو پھر بھی کہنا یا تو میرا ماں جایا میں تینوں نہیں چھڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب
میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے کی وعیدیں بھی سن لی، صلہ رحمی کی فضیلت بھی سن لو. ہو سکتا فضیلت سن کر کسی کے دل میں شوق پیدا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق میں برکت ہو، رزق زیادہ ہو جائے، عمر میں برکت ہو، عمر بھی زیادہ ہو جائے، اور بری موت سے بھی بچ جائے. میرا خیال یہ تینوں چیزوں کی آج ہمیں شدت سے ضرورت ہے. ہم چاہتے نوٹی بھی ہوتے ہو جان تو عمر بھی بہتی ہوئے، ذرا جنی تکلیف آ گئی ڈاکٹر کو نسان اللہ کھار میں لالا میری جان بچ جاوے. ایسا ہی ہے نا. فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، اور بری موت سے بھی بچ جائے. اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے، خونی رشتوں کو ملایا کرے. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے دے گا، عمر میں بھی برکت دے دے گا، بری موت سے بھی بچ جائے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ہمیں صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز ہولی ہو گئی ہے. اب پتہ کیا آواز ہولی ہے؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. وہ کہتا ہے چھڑ مولوی دیا گلاں ایویں مار دینے. وہ میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا، وہ دی شادی کی تھی، انہیں کاروبار کر، وہ جی انہیں مکان بنا کے دے، ہوں میرے سامنے میں کیویں معاف کر دیا؟ بابا یہی لڑائی ہے نا. تو میں پھر ہاتھ باندھ کے ایک بات کہوں گا. میں مانتا ہوں آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو لکھایا پڑھایا، اس کو کاروبار کرا، اس کی شادی بھی کروائی. اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو بھرا نہ لڑائی کر دی. آج ہمارے ہاں لڑائیاں ہیں کیا؟ تو میرے گھر آیا، میں روٹی کھوائی، میں تیرے کا پانی نے پوچھا، لڑائی شروع. میں نے تیری شادی پہ 1000 روپیہ دیا، تو 500 دے کے لڑائی شروع. بھائی بابا جی کو میں نے روٹی کھلائی، اس کا اجر میں نے بابا جی سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ تو بابا جی مجھے روٹی نہ کھلائے، مجھے لڑنا چاہیے؟ لڑائی ہے کا دی؟ لڑائیاں تو ساری ختم. حضرت صاحب تانی کا ہاسے والی گل دساں. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو بیان سن کے نا ایک بندہ کہنا ہے حافظ جی میں انہوں رشتہ داروں نے صلح کر لیا گا. میں کہا یار لڑے کیوں سو؟ کہنے کہ حافظ جی اسی شادی تے گئے نا تو انہوں نے ساڑھے نالیاں دے سامنے شیشے دا گلاس ساڑھے سامنے لوہے دا رکھ دیتا. لڑائی شروع. ہائے ہائے ہائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے. ہم نے دشمن کی بات نہیں مانی، ہم نے سونے آقا کی بات مانی ہے. تو بھائی اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، اس کا اجر میں نے رب سے لینا ہے، اور اگر آپ میرے ساتھ بھلائی نہ کریں مجھے لڑنا چاہیے. لڑائی تو ساری ختم ہو گئی. اب بتلاؤ صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی. چلو ہم تھوڑا سا سودے بازی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سودا قبول آ جائے تو صلح کرنا، نہ آئے تو نہ صحیح. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اور نہیں حافظ صاحب میرے بھرا نے میرے تے ظلم بڑا کیتا، میں نے گالاں کڈیاں، میں نے تکے دے کے باہر، میں نے خاندان تو ذلیل کر، میں کیویں معاف کر دیا؟ میں نے کہا بھائی ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیا. تو کیا تیرے بھائی نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت والدین. نہیں حافظ صاحب بڑی زیادتی کی تھی.
تو آؤ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سناؤں، خدا کی قسم آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک غلام حاضر ہوا، کسی کا جو غلاموں کے ساتھ جو ظلم و ستم آپ سمجھتے ہوں گے۔ عرض کرنے کا یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے مجھے مارتا بڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مالک نے بلا لیا، ہاں بھائی تو انہیں ماردا کیوں میں؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ غلطیاں بڑیاں کردا ہے۔ کی کردا بھائی؟ اچھی بولو ذرا۔ فرمایا کہ غلطیاں کردا ہے تینوں معاف کر دیا کر۔ کی کریا کر؟ اگوں عرض کردا یا رسول اللہ میں دن چ ایک دفعہ معاف کراں، 2 دفعہ معاف کراں، 3 دفعہ معاف کراں، یہ غلطیاں بڑیاں کرنا، میں روز کنی دفعہ معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کر دے۔ یار ایمانداری سے بتلاؤ، اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے، ہم ایک سا بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں؟ یار رب تعالیٰ قدم قدم سے سانو معاف کرے، اسی بندے نے معاف کرنے واسطے تیار نہیں یار۔ چلو حضرت جی تانوں ایک میں ایسا واقعہ سناواں، میرا یہ حسن ظن ہے جرا غور نہ سنے گا اج اپنے خاندان چ ساریاں نفرتاں ختم، صلح واسطے تیار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی والوں نے ایک تفسیر لکھی ہے صراط الجنان، اس میں یہ واقعہ نقل ہے، یار بڑی توجہ سے سننا۔ ایک بندہ سب اتنا غریب کہ اس کی دال روٹی بڑی مشکل چل رہی سی، انہیں دل چ خواہش ہی کہ کدی میں بھی گوشت کھاواں گا۔ انہیں پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، 5-6 مہینے بعد اینے پیسے کٹھے ہوئے کہ 1 پائیا گوشت لے آیا۔ بڑا خوش، بیوی نے لیا کے دیتا، آج گوشت پکا میں گوشت کھاواں گا۔ انہیں گوشت پکایا تو وچ نمک کوڑا ہو گیا، کوڑا زہر ہو گیا۔ جیسے اس نے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا، غصے میں لال پیلا ہو گیا، میں اپنی بیوی کو ماروں، انہیں میری 5-6 مہینے کی کمائی نو لون لا دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی ہو سکتی، میری بہن سے بھی ہو سکتی، اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے نا۔ حضرت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے صرف ایک حصے پر عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ سنی تو آپ نے کئی مرتبہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ پتہ نہیں، شاید سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ حضرت صاحب جتنے بھی آپ بیٹھے ہو یہاں پر، کیا آپ میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے، اس کو کوئی تانے میرے مر؟ تو جڑے تیرے گھر بیوی ہوتے کسی دی بیٹی ہے کیوں گالاں کٹنا وے، کیوں کہنا لے کے کی آئی ہیں، تیرے بے نے تن دیتا کی ہے؟ ارے یہ سمجھ اگر میری بیوی کے جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہوں، یہ سمجھو اگر اس کی جگہ میں ہوں، کوئی میرے ساتھ ایسا کرے، میرے ساتھ کیا بیتے گی؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ خیر یہ سارے رشتے گن کے نا آخر میں کیا کہتا ہے، اور رشتے تو سارے ایک طرف رہ گئے، یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا، کیا کیا؟ اچھا ساڈے منہ چوں معافی دا لفظ بھی نہیں، ساری ڈکشنری سے معافی دا لفظ ہے ہی نہیں۔ اسی کہ تو میری داڑھ تھلے آل ایسے ایک دفعہ پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوں۔ اور اگر معاف کرنا بھی پڑ جائے تو پتہ کیسے کرنے ہیں؟
پہلے پورا پنڈ کٹھا کریں گے، پھر رشتے داراں نوں کٹھا کر سارے دے وچوں گندیاں کر کے پھر آخر جا تینوں معاف کیتا ہی کیوں بابا جی انجی کرنے ہیں نا. اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپ کر کے گیا تو پوری ہنڈیا کڑوی پکی ہوئی اٹھا کے لے آیا، سارا کڑوا گوشت کھلی کھا گیا تاکہ بچ گیا تو کسی کو پتہ چل جائے گا، نہ بیوی کو بتلایا نہ رشتہ کسی کو بھی نہیں بتلایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا، سرکار سے خود بھی تناول فرماتے، رشتہ داروں میں یعنی صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے. ایک دن ایک مائی کھیر پکا کے لے آئی، سرکار سے ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی. مائی بڑا خوش، واہ واہ واہ، سرکار نے میری کھیر ایڈی پسند آئی کسی نے دیتی ہی نہیں. مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی. صحابہ کرام یا رسول اللہ آج ہمیں نہیں ملی. فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تمہیں کوڑی بڑی ہے تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا. میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے کڑوی ساری خود ہی کھائی ہے. ارے ہم چوری کھانے والی حدیثوں پر عمل کرتے، اس پر کون عمل؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کبھی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا، کبھی ماں کا دل رکھنے کے لیے، بہن کا دل رکھنے کے لیے کبھی کڑوی چیز خوشی سے کھا لی ہے. ہمارے تو وہ چھبی جا رہی ہے، وہ چنگیز جا رہی ہے، اس کے باپ کو گالیاں، اس کی ماں کو گالیاں. یہ سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا، کسی کو کانوں کان نہیں خبر ہونی تھی. وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آ گیا، کل نفس موت آ گئی. فرشتے آ گئے، آ کے نامہ اعمال چیک کرتے ہیں، پورے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے. رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا فرشتے ایک دو پھر نظر مارو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے. پھر نظر ماری، یا اللہ نیکی ہے ہی نہیں، نظر کتوں آوے؟ فرمایا فرشتے ایک دو پھر نظر مارو. تیسری دفعہ پھر نظر ماری، یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں. البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ ڈل گیا تھا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آؤ تم اپنی ماں بہنوں کو معاف کر دو اور رشتہ داروں کو معاف کر دو، ہو سکتا ہے یہ تیرا معاف کرنا تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. تو کیا خیال ہے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے سبھی صلح کر لو گے؟ اونچی آواز سے انشاءاللہ کا آنا، اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. آج اگر جا نہیں سکتے ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹیلی فون کر کے کہہ دینا کہ تیرے سے بہن زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، میں تیرے ساتھ صلح کرتا ہوں. یار آپ کو ایک میں بڑی مزیدار بات سناؤں، لطیفے کا لطیفہ ہے اور سمجھانے کے لیے سمجھانی ہے. میرے جو فادر ان لا وہ مسجد کے امام خطیب سے ایک دن ہم آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت صاحب تسی جتھے نماز پڑھاندے جے کیا سارے مقتدی تاڑے تھے راضی نے؟ میری گل سن کے نہ تو چپ کر گئے، جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا حضرت جی مسجد سے دو چار بڈھے بڈھے بندے ہوندے نے جڑے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے تنقید کردے نے، وہ بڈھیاں نو کٹ دیو، باقی تے تاڑے نہ سارے راضی نے نا. میں نے کہنے لگے حافظ جی منجی چ ایک مروڑی ہوئے نا رات ساری سون نہیں جے دیندی. مروڑیاں کڈو، دنیا چ بھی چین نہ سوو گے، آخرت چ بھی چین نہ سوو گے. رشتہ داروں سے دوست احباب سب سے صلح کرو. ایک بھی دشمن ہوگا آپ کو اس کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہے گا. اور محبت پیار پھیلاؤ، نفرتیں دلوں کو دور کرو، پھر دیکھنا دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. میں آخر میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں گا،
ہمارے شاہد بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ انتقال کر گئیں. آج ان کے اصحال ثواب کے لیے یہ چہلم کا ختم ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ 10ویں کا. میں 10ویں دے ختم ساتا چہلم کل برسی چھمائی دا ختم سالانہ ختم ان سب کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں. کیونکہ آپ جب سے یہاں بیٹھے ہو تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، ان میں کوئی کام گناہ کا ہے؟ اونچی بولو. تو یہ جو نیکیاں ملتی ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کا ثواب ہمارے شاہد بھائی کی والدہ کو پہنچا دے، اس کو اصحال ثواب کہتے ہیں. میں اس کے حق میں ہوں، مخالفت میں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ اونچی بولو ذرا. آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے شاہد بھائی 10ویں کا ختم روز روز دلائیں گے؟ بولو تو صحیح یار. یہ ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر دیں، روز روز ختم نہیں دلائیں گے، اور ہزاروں روپیہ خرچ کے بھی آخر میں دعائی کریں گے نا. اور اگر نمازی بن جائیں تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی. اونچی بولو ربنا اغفر لی. حضرت صاحب آپ کے اس پورے گجرات کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ جا کے 5 مرتبہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ روزانہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا. اس لیے اگر چاہتے ہو میری بھی بخشت ہو، میرے ماں باپ کی بھی، تو پھر نماز کی پابندی کرو، خود بھی نمازی بنو، گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. دیکھو یار آپ میں سے اکثر بندے مجھے پڑھے لکھے لگتے ہیں. حضرت صاحب جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے، تو یہ پہلے سے اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال چاہیے اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوال نہ کی بنے گا. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آؤ میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا ہوں. مجھے حسن ظن ہے آپ غلط بیانی نہیں کرو گے، بات سچی کرو گے. جو آپ فیصلہ کرو گے میں تسلیم کر لوں گا. حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. نہیں سب کی آواز نہیں آگے، آگے میں نے چلوں گا یار. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. بابا جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہوئے تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیں. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟
کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دوں، تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، بابا جی تالا کھل جائے گا ایک دندے نال؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ 2-4 دی آواز ہے، سب دی نہیں آواز آ رہی۔ لو جی نسخہ صرف اینا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا حضرت جی، جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے وے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو یار، ایماندار نال اسی سارے نمازی بن جائیے۔ ساڈے شاہد بھائی دی ماں دی روح کنا خشک ہو جاوے یار، اے جی سالے ثواب دا مقصد، اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آؤ گے، کوئی کہنا نمک سے ہی نہیں، کوئی کہنا مرض سے نہیں، کوئی کہنا شاد بھائی دی ماں نے کہنا روز روز میں روٹی تے چنگی کھوا دیندا۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں، میں بھی مرنا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھن لو بہتر ہے پڑھ لو۔ اور صبح اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار؟ تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی ہے، فجر دی راجہ شیطان کرتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے ہوئے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ دیے تے ٹی وی سیاہ تے مکھی نہیں بہننا، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، اور ایک گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا ہوا، میں کہا سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سناؤں آپ کو، ساری زندگی لطف ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہی ہوتا ہے، جدھر بھلا کرنا برا ہی ہونا، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی سن لو۔ میں نے کہا جاؤ ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔